اور یہ اکٹھے رہیں گے کیونکہ کرپشن کے یہ دونوں یہ کرپشن کے پارٹنرز ہیں، ایک دوسرے کی کرپشن کو چھپانے کے لیے، ایک دوسری کرپشن کو بچانے کے لیے یہ کام یہ کرتے ہیں۔ قوم کو غلط راستہ دکھانا، قوم کو غلط طرف لے جانا ان کا شیوا ہے۔ انہوں نے ہمیشہ زندگی بھر یہ کام کیا ہے کہ چمک دکھا کے قوم کو، اور یہ اپنا کام کر جاتے ہیں۔ ہاتھ ہتھیلی پہ چاند دکھاتے ہیں قوم کو کہ جی ہم فلانی چیز کرنے جا رہے ہیں، ہم ہائی وے بنا دیں گے اور ہم یہ کر دیں گے۔ اس کے پیچھے جو کہانی ہوتی ہے، جو پاکستان نے اس کے پیچھے قرضہ لیا ہوتا ہے، جو اس قرضے کے پیچھے ان کی کرپشن ہوتی ہے، وہ ڈھکی چھپی رہ جاتی ہے۔ تو ہم نے اپنی جانوں کا رسک لے کے، ہم نے اپنی تمام تر توانائی اس پہ صرف کر کے اب یہ ایکسپوز کیا ہے، یہ ڈبل شریف کا جو دھندا ہے اس کو ہم نے ایکسپوز کیا ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کو ہم کیفر کردار تک بھی پہنچائیں گے۔ میں نے آج خاص طور سے آپ لوگوں کو اس لیے زحمت دی تھی کہ ہم اس کے اوپر ڈسکس کر لیں ون پوائنٹ ایجنڈا، کہ جو یہ شریف برادران نے ملک کے ساتھ کیا ہے، ڈبل شریفوں نے، وہ شاید پچھلے 50 سال میں کسی نے ملک کے ساتھ ایسا نہیں کیا ہوگا جو یہ ڈبل شریفوں نے اپنے ان ادوار میں جو 3-4 ان کو ملے اس کے اندر انہوں نے کیا ہے۔ ویسے تو ملک کے ساتھ زیادتی ہوتی رہی۔ آپ کو یاد ہوگا 1999 میں اسی ڈبل شریف کے سرغنہ نواز شریف نے، جب وہ وزیر اعظم پاکستان تھے، انہوں نے ڈالر اکاؤنٹ فریز کیے تھے۔ یہ ہوتا ہے ملک کے دیوالیہ ہونے کا انڈیکیٹر کہ جہاں پہ آپ ڈالر اکاؤنٹ فریز کر دیں۔ آپ کو دوبارہ یاد دلا دوں کہ 1973 میں نیشنلائزیشن کا آغاز ہوا تھا۔ جب نیشنلائز ہوا تھا تو اس کے بعد پاکستان کے جو بڑے گروپس تھے وہ پاکستان سے پیسہ لے کر باہر چلے گئے۔ کسی نے سوئٹزرلینڈ میں اپنا ہیڈ آفس کھولا، کسی نے نیوزی لینڈ میں اپنا آفس کھولا، کوئی امریکہ چلا گیا۔ اب پاکستان سے وہ کاروباری حلقے آج تک وہ پاکستان کی پالیسیز کے اوپر بھروسہ کرنے سے تھوڑے لرزتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے کسی ملک کی دیوالیہ یا اسے نیچے لے جانے کا پہلا قدم۔ 2009 میں آپ کو یاد دلا دوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جب پاکستان سٹاک ایکسچینج کو 4 ماہ کے لیے بند کیا تھا۔ یہ ہوتا ہے ملک کو دیوالیہ کی طرف لے جانے کا طریقہ کار۔ ہم نے تو بند نہیں کیا۔ 100 سال میں سب سے بڑا جو ڈیزاسٹر ہوا ہے پوری دنیا کے ساتھ وہ کووڈ ہوا ہے۔ اس کووڈ کے اندر کئی ملکوں میں اکاؤنٹ فریز ہوئے، کئی ملکوں کی تباہی ہوئی، اکانومی نیچے آئی۔ پاکستان دنیا کے وہ چند ممالک میں سے، چند سے میری مراد ہے 3-4 ممالک میں سے، جنہوں نے اپنی اکانومی کو گرنے نہیں دیا۔ 2018 میں آل ٹائم ریزرو جو ہے ہمارا فارن ریزرو، وہ ہمارا پاکستان کا سب سے زیادہ اس وقت موجود ہے۔ جو لوگ اس وقت پاکستان کو دیوالیہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمارے لیے مشکلات کھڑے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ورلڈ بینک IMF کو کوئی انڈیکیٹرز دے رہے ہیں، پاکستان کے انویسٹرز کو نیگیٹو وائبز دے رہے ہیں، وہ یہی ہیں ڈبل شاہ ٹائپ کے لوگ، وہ یہی ڈبل شریف ٹائپ کے لوگ ہیں جو یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کی طرف کسی قسم کی انویسٹمنٹ کا رخ آئے، کیونکہ ان کو اپنی باری کا انتظار ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ 2023 میں ان کی باری آئے گی، انشاءاللہ ان کی ضرور باری آئے گی، جیل جانے کی باری ان کی آئے گی۔ یہ میں آپ کو باور کرا دینا چاہتا ہوں۔ میں نے تو نواز شریف صاحب کے لیے ایک شعر بھی لکھا تھا جب ہم گرین لائن کا افتتاح کر رہے تھے، میں اس دن پڑھنا بھول گیا۔ وہ ان کو بہت شوق تھا اس کا انوگریشن کرنے کا، تو میں نے وہ شعر یہ لکھا تھا کہ تم سے انوگریشن بھی کرا لیں گے تم آؤ تو صحیح، تم سے انوگریشن بھی کرا لیں گے تم آؤ تو صحیح، تمہیں جیل بھی ڈالیں گے تم آؤ تو صحیح۔ وہ آتے تو ہے نہیں ملک واپس، جب آئیں گے تو انشاءاللہ ان کو ہم خوب سیر اس کی کرائیں گے پاکستان کی، ہر جیل کی۔ گورنر صاحب نے ویسے تو گورنر صاحب نے کافی کچھ بول دیا ہے۔ 2-3 چیزیں ایسی ہیں جو ہر آدمی کا اس وقت سوال ہے، میڈیا بھی سوال کرتی ہے، وہ ہے مہنگائی، اور مہنگائی کے بعد جو آج کل جو تھوڑا سا گیس کا کرائسس وغیرہ چل رہا ہے۔ تو میں آپ کو پہلے تو جو ہے یہ خبر دے دیتا ہوں کہ مہنگائی ہم نہیں کہتے کہ ہے نہیں، کیونکہ مہنگائی ہے، اور اس میں جو خاص طور پہ شہر کے لوگ ہیں وہ مہنگائی، جن کی فکس تنخواہیں ہیں، وہ آج کی مہنگائی سے بہت پریشان ہے، جس کا حکومت نے ایڈمیشن بھی کیا۔
لیکن حکومت یہ کوشش کر رہی ہے کہ جہاں پہ حکومت کا بس چل رہا ہے اور جو عام آدمی کے استعمال کی چیزیں ہیں اس کو جو ہے کم کریں، اور اس میں ہم کامیاب بھی ہو گئے ہیں۔ اب میں مثال دیتا ہوں آپ کو کہ پچھلے سال سے اس سال پیاز کی قیمت میں 30% کی کمی ہوئی ہے، دال مونگ کی جو ہے وہ بھی تقریباً 28% کم ہوئی ہے، چکن کی قیمت 16% کم ہوئی ہے، ٹماٹر 15%، آلو 15% اور انڈے 10%۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مہینہ 2 مہینے پہلے جو ہے چینی 110 روپے کی ملتی تھی، ایک دم 150 گئی، اب وہ 90 روپے کلو ہو گئی ہے۔ پورے ملک میں جو ہے سندھ کے علاوہ آٹا 55 روپے کلو سے ملنا شروع ہو گیا ہے۔ اب کوئی چکی کا آٹا اور فائن آٹا اسی حساب سے اس کی قیمتیں ہیں۔ تو کھانے پینے کی جتنی چیزیں ہیں اس کو جو ہے یہ حکومت خاص طور پہ پچھلے چند مہینوں میں نیچے لے کر آئی ہے۔ جس کی قیمتیں بڑی ہیں وہ ہیں جو ہم باہر سے درآمد کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ گھی تیل جو باہر سے آ رہا ہے اس کی قیمتوں میں 60% اضافہ ہوا ہے۔ پھر اس کے علاوہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، کیونکہ اس میں ابھی گورنر صاحب نے بتایا کہ اتنے مہنگے معاہدے اور تمام کے تمام امپورٹڈ فیول پہ گیس بھی جو ہے باہر کی آتی ہے، اس کے لیے تیل بھی باہر سے آتا ہے، اس کی قیمت میں اضافہ ہوا۔ پیٹرول 35% اضافہ ہوا، عالمی مارکیٹ میں بہت زیادہ اس سے اضافہ ہوا تھا، اور ایل پی جی 65%۔ تو اب ہمارا جو پیغام یہ ہے کہ جو ہماری مقامی چیزیں تھیں اس میں تو ہم قیمتوں کو نیچے لے آئے ہیں۔ آنے والے دنوں میں عالمی مارکیٹ میں جیسے جیسے چیزیں نیچے آئیں گی تو ہم اس کو بھی نیچے لے کر آئیں گے۔ پیٹرول آپ نے دیکھ لیا کہ پہلی قسط ہم نے 5% نیچے کر دی ہے۔ دوسری بات یہ کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آئی ایم ایف سے جو پروگرام کیا ہے اس سے مہنگائی کا طوفان آئے گا۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ بالکل ہی غلط تاثر دیا جا رہا ہے۔ یہ جو ہے یہ منی بجٹ نہیں ہے، یہ ریفارم بجٹ ہے۔ ماضی میں جب منی بجٹ آتے تھے تو آپ ٹیکس اہداف حاصل نہیں کر پاتے تھے، اس دفعہ ہم نے ٹیکس اہداف 300 ارب سے زیادہ حاصل کر لیے۔ یہاں پہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں کہ کوئی نیا انکم ٹیکس یا کوئی نیا ٹیکس نہیں لگانے جا رہے۔ جن چیزوں پہ سیلز ٹیکس کی چھوٹ تھی اور وہ چیزیں جو امیر لوگ استعمال کرتے ہیں، مثال کے طور پہ آئی فون ہے، باہر کی امپورٹڈ جسے کہتے ہیں کہ سائیکلز منگا رہے ہیں، وہ تمام چیزیں، یا بڑے بڑے کاروباروں کو جو ہم نے چھوٹ دی ہوئی تھی، مراد دی ہوئی تھی ان کے را مٹیریل وغیرہ میں یا مشینوں میں، اس کو واپس لے رہے ہیں۔ عام آدمی کے جو استعمال میں جو بھی چیز ہو، چاہے کھاد ہو، چاہے پیسٹیسائڈز ہوں، چاہے کھلا فوڈ ہو، اس میں کہیں پہ بھی کوئی ٹیکس نہیں لگ رہا اور کوئی نیا انکم ٹیکس نہیں لگ رہا۔ اور آخر میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ اب یہ حکومت جو ہے وہ تمام مراد جو غریب آدمی کے نام پہ بڑے بڑے کارخانے لے جاتے تھے، چاہے وہ جو ہے فرٹیلائزر والے ہوں، چاہے شوگر والے ہوں، چاہے جو ہے ابھی یہ جو ٹیکسٹائل والے ہوں کہ جی عام آدمی کو ہم روزگار دے رہے ہیں، ہم اس کو جو ہے ری اورینٹیشن کر رہے ہیں اس کی، اور اب ہم جا رہے ہیں ٹارگیٹڈ سبسڈی فرام بلینکٹ سبسڈی۔ اس کا ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے چند دنوں میں ہمارا اور جو ہے ٹیکسٹائل والوں کا جو ہے ایک تنازع چل رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری گیس کاٹ دی ہے اور ایکسپورٹ، اور بار بار وہی ایکسپورٹ کا نام لے کے ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ لوگوں کی آپ گیس ختم کر دیں، فرٹیلائزر جو کھاد بنانے والے کارخانے ان کی آپ گیس ختم کر دیں، آپ ہمیں گیس دے دیں۔ اور جس میں حکومت نے کہا ہم آپ کو گیس دیں گے اور بجلی بھی دیں گے۔ ریجن کی سب سے سستی بجلی جو عام آدمی کو بجلی مل رہی ہے اس سے سستی بجلی اس وقت ٹیکسٹائل والوں کو صرف 9 سینٹ یعنی 15-16 روپے یونٹ پہ مل رہی ہے، وہ دینے کے لیے حکومت تیار ہے۔ باہر گیس کی قیمت $30 ہے، حکومت $9 پہ ان کو دینے کے لیے تیار ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں نہیں، ہم نے $9 پہ بھی سٹے لے لیا $6.5 کا، اور اب آخر میں وہ کہہ رہے ہیں کہ تمام کارخانوں کو بند کر دیں اور یہ گیس جو ہے ہمیں دیں، چاہے لوگوں کو بھی۔ ویسے ہی ابھی آپ لوگ بھی کمپلین کریں گے، مجھے پتا ہے کہ گیس نہیں آ رہی اور نہیں آ رہی ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ماضی میں جس بے دردی سے اس گیس کا استعمال کیا، ہمارے ملک میں اب گیس کی قلت ہو چکی ہے، اور یہ کرائسس صرف اس وقت پاکستان میں نہیں ہے، پوری دنیا میں ہے۔ اور ایک آپ سب اس چیز کے گواہ ہوں گے کہ 2019 سے پاکستان میں گیس کی قیمت حکومت نے نہیں بڑھنے دی، اور یہ بھی آپ کو اندازہ ہوگا، مجھے لوگوں نے بتایا ہے اور میں خود بھی محسوس کر رہا ہوں کہ ایک گیس کا سلنڈر آپ لے آئیں جو 2 دن چلتا ہے، وہ آپ کے پورے مہینے کے گیس کے بل کے برابر ہوتا ہے۔ تو یہ اتنی سستی ہم گیس دیتے رہے ہیں جب تک ہماری طاقت تھی۔ اب یہ جو ہے چند مہینے، جو 2-3 مہینے ہیں، یہ تھوڑے سے تکلیف کے ہیں، لیکن اس میں بھی حکومت اس طرح کا سسٹم کر رہی ہے کہ کسی کو ناجائز سستی گیس نہ جائے اور کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ بہت بہت شکریہ۔ سوری، میں نے کچن جا کے نہیں دیکھا، لیکن جو شہر میں اس وقت گیس کی صورتحال ہے وہی یہاں پر بھی ہوگی، اس کے علاوہ اسی پائپ لائن سے آتی ہے۔
देखें, हम सारी चीज़ प्रूफ के साथ हुकूमत का या हुकूमत के हुकूमती इदारों का काम ये होता है कि हर चीज़ के शवाहिद और सबूत के साथ उसे कोर्ट में जमा कराया जाए, और फिर कोर्ट्स का मामला होता है कि वो उसे सज़ा दें या जजा दें, जैसे चाहे वो करें। हमारे यहाँ कोर्ट्स में भी ये अपने बड़े बड़े वकील करके डेट्स लंबी लेते हैं, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, और हमने ये देखा है कि ये मुश्किलात का सामना होता है बड़े लोगों को सज़ा दिलाने में। इस मुल्क में आज भी यही बात है। तो इंशाल्लाह हम अपनी कोशिश जारी रखे हुए हैं कि हम इनको तमाम जो शवाहिद हैं, जो इनके खिलाफ सबूत हैं, जो सारी चीज़ें हैं, वो जमा करके अवाम के सामने भी लाएं और कोर्टों में भी जमा कराएं। FIA ने, मैंने आपको बताया कि चालान नंबर 39 हमने डाल दिया है, उसके ऊपर वो प्रोसीड करेंगे। बाकी कोर्ट्स की मर्जी है कि वो कब उन्हें सजा देते हैं, लेकिन कई केसेस ऐसे बिल्कुल क्लियर कट हैं, ओपन एंड शट केसेस हैं, जिनके ऊपर फौरी तौर से सजा हो जानी चाहिए, और वो नजर भी आते हैं, बट वो किसी तरह लहतोलाल का शिकार हो जाते हैं। कभी नवाज शरीफ साहब मुल्क से झूठ बोल कर फरार हो जाते हैं कि वो इलाज कराने, दवाई लेने जा रहे हैं, वहां जाके वो पिज्जा खाते हैं और गपशप लगाते हैं, खुशबाश जिंदगी गुजारते हैं, और पाकिस्तान के दर्द में वो मुब्तला रहते हैं। तो वो सारी चीजें हम सबके सामने हैं। ये चीजें बार बार हमें कौम के सामने लानी है, हमें दिखानी है, कोर्टों में ले जानी है, जब तक हम इस अजाब से, करप्शन के अजाब से जान नहीं छुड़ाते। मुझे इसका इल्म नहीं जी, आप अरबाब साहब की बात अरबाब साहब से पूछिएगा। हमारे पास जो फैक्ट्स एंड फिगर्स थे वो हमने आपके सामने पेश कर दिए। मुझे पता नहीं अरबाब साहब ने क्या चीज कही है, नहीं, मैं आपके मुंह से सुन रहा हूं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कराची में सहाफ़ियों के सवालों के जवाब दे रहे थे। इस मौके पर उनका ये कहना था कि पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि मुजरिमों को सज़ा दी जाए। नवाज शरीफ मुल्क से झूठ बोल कर जाते हैं और बाहर जाकर इलाज करवाने की जगह मज़े से ज़िंदगी गुजारते हैं। और यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए।